السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور آپ تمام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو یوٹیوب پر چینل ہے AMS چینل 7799 کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ہر آنے والی نعت، منقبت، حمد، سلام اور بارگاہ کی زیارت وغیرہ سے ہم آپ کو استفادہ حاصل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بڑھیں گے اور جس کے ذریعے ہمارا بس ایک ہی پیغام ہے کہ دین اسلام کو آگے کس طرح سے بڑھایا جا سکے۔ علم دین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، جب انسان نعت یا حمد یا منقبت پیش کرتا ہے تو جس وقت حمد پڑھی جاتی ہے یا قرأت کلام پاک پڑھا جاتا ہے یا نعت شریف پڑھی جاتی ہے تو اس کے توسط سے ہمارے قلوب کو نور سے مجلہ و منور فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں اس اعتبار سے بھیجا ہے کہ جیسا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے اور اس مہینے کے روزے رہنا ہم پر فرض ہے اور تراویح کو ادا کرنا سنت، اور جس کے اندر سحری کرنا، افطار کرنا اور عبادت کرنا، تلاوت قرآن مجید کثرت سے پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، تو یہ انسان کا ایک مشغلہ بنائے رکھنا ہے انسان کو، تاکہ انسان اپنی زندگی میں جب تک انسان کی زندگی رہتی ہے اس زندگی میں انسان اپنے آپ کو چینج کرے، اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی تیاری خود کر لے اس دنیا میں رہ کر۔ جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک انسان کی حیات باقی ہے، جب تک انسان کو چاہیے کہ اللہ کے پیغام کو سمجھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے، کامیابی عطا کرنا رب تعالیٰ کا کام ہے اور کوشش کرنا بندے کا کام ہے۔ اگر انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے ایک قدم آگے بڑھو، میں تمہارے لیے 10 قدم آگے بڑھتا ہوں۔ تو پھر یہ اللہ کا، یہ تمام کائنات جس نے بنائی ہے اس کا وعدہ ہے، یہ انسان کا وعدہ نہیں ہے۔ انسان وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کر دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا اور سچا وعدہ ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، میں تمہارے لیے 10 قدم آگے بڑھتا ہوں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اپنے نیک اعمال میں کس طرح سے اضافہ کرے۔ نماز کس وقت ادا کرے؟ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے۔ فجر کی نماز باوضو، باطہارت، اور فجر کی نماز میں جو
2 رکعت سنت موقدہ ہے اس کو پہلے پڑھ لیا کرے، اس کے بعد 2 رکعت فرض ہے اسے ادا کرے، پھر اس کے بعد ذکر اذکار کیجئے، فجر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو اللہ کی ذکر سے مشغول رکھے، اور اس کے بعد اشراق کی نماز ادا کرے، اس کے بعد حسب معمول اپنی زندگی کو گزارے، یعنی کہ جیسے ہی نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو نماز ظہر کی 12 رکعتیں ادا کرے، جس کے اندر سب سے پہلے آپ کو 4 رکعت سنت ادا کرنا ہے، جو سنت موقدہ ہے۔ فجر کے بھی 4 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت سنت موقدہ تھے، اب یہاں پر جو ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں آپ، تو اس ظہر کی نماز میں بھی جو 4 رکعت ہیں وہ سنت موقدہ ہے، اسے ادا کر لیں۔ اس کے بعد ظہر میں جو 4 رکعت فرض ہے اسے ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں۔ یہ ہو گئی آپ کی ظہر کی نماز کی ترتیب۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز ادا کیجئے۔ عصر کی نماز میں آپ کو 8 رکعت ادا کرنا ہے، جس کے اندر 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے۔ غیر موقدہ اسے کہتے ہیں جس کے پڑھنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے اور جس کے نہ پڑھنے سے گناہ بھی نہیں ملتا ہے۔ ہاں، عصر کی 4 رکعت سنت کی بڑی تاکید آئی ہے، جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر کی 4 رکعت سنت ادا کرتا ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، ایمان والی موت نصیب ہوتی ہے اسے۔ تو اس کی پابندی کریں، عصر کی 4 رکعت سنت ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد 4 رکعت فرض ادا کر لیے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ہے۔ مغرب کی نماز میں آپ کو 3 رکعت فرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اسے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے۔ نفل کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کے جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، اگر پڑھیں گے تو آپ کے لیے ثواب ہے ورنہ گناہ نہیں ہے۔ اور 4 رکعت فرض ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، جس کا پڑھنا لازم ضروری ہے، جس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے، اس کے بعد 3 رکعت واجب وتر ادا کرے۔ یہ ترتیب اس اعتبار سے بتا رہا ہوں میں تاکہ بہت سارے لوگ نماز کو ادا کرتے ہیں مگر نماز کس طرح سے ادا کرنا عوام کے ذہن میں اس قسم کی بات نہیں آتی ہے، تو بار امام صاحب کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں کہ امام صاحب کتنے رکعت پڑھنا، امام صاحب پہلے کوئی رکعت پڑھنا، امام صاحب مؤذن صاحب۔ تو امام صاحب ہو یا مؤذن صاحب ہو، انہوں وقتیہ آپ کو بتا دیں گے، مگر آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس چیز کو پریکٹیکل کیجئے، پابندی سے عمل پیرا ہوئیے، تاکہ آپ کے اندر نماز پڑھنے کی خوبی پیدا ہو سکے اور نماز کو جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہاں پر میں آپ کو اس اعتبار سے لایا ہوں کہ میں نے ابھی شروعات میں جو تذکرہ کیا ہے وہ رمضان المبارک کے متعلق تذکرہ کیا ہے کہ رمضان میں کن اعمال کو کرنا ہے، تو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو چند باتوں میں ساری بات کا نچوڑ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے کچھ استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو
واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کیسا ہوتی ہے؟ نماز جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے اگر آپ نماز کو ادا کریں گے تو نماز ادا ہوتی ہے آپ کی، قائم رہتی نماز۔ نماز کو کنٹینیو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز قائم رہے گی۔ اس کے بعد دوسری ٹاپک جو ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیجیے، مال میں سے، اپنے مال میں سے غریبوں کا حق ادا کیجیے۔ دوسری چیز یہ ہو گئی واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کیجیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ فرما رہی کہ نماز کو باجماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن میں جو ارشاد ہے اس میں انسان کو یہ میسج مل رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نماز کو باجماعت ادا کرے۔ اب یہاں پر روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو تم روزے رکھا کرو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب